بتا سکے گا نہ کوئی بندہ، خدا سے پوچھو مقام ان کا۔ پہلی لائن یہ ہے کہ ہمارے بس کی بات ہی جس نے اللہ تعالیٰ جس رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہے وہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کے بارے میں بتائے تو وہ صحیح بتا سکتا ہے۔ ہمارے جو بھی اندازے ہیں وہ صرف اندازے ہیں، ہم ان کی شان کو بیان نہیں کر سکتے۔ حسان ابن ثابت سرکار دو عالم کے دربار کے شاعر ہیں جو آپ کو دیکھ کر شعر پڑھتے تھے، اور کیا ان کا ایک مصرع تھا، انک قد خلقت کما تشاء، وہ کہتے ہیں میرے حبیب آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ نے چاہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا فرماتے تھے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اپنے اشعار کے ذریعے سے آپ کی تعریف نہیں کرتا بلکہ آپ کے ذریعے سے اپنے اشعار کی تعریف کرتا ہوں۔ جب میں اپنے شعروں میں آپ کا ذکر کرتا ہوں تو میرے شعروں کی شان بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بس شاعر نے اپنا نام لکھوانے کے لیے کچھ لکھا، لیکن اعتراف پہلے جملے پہ کیا ہے۔ کون سا جملہ؟ بتا سکے گا نہ کوئی بندہ، خدا سے پوچھو مقام ان کا، بڑے ادب سے تھے نام لیتے، بڑے ادب سے تھے نام لیتے، پیمبران کرام ان کا، خدا سے پوچھو مقام ان کا۔ یہ جملہ میرے ساتھ مل کے کہیے گا، خدا سے پوچھو مقام ان کا، خدا سے پوچھو مقام ان کا۔ سبحان اللہ۔ اس کا بھی موقع دیا جائے گا آپ کو کبھی کبھار کہنے کا، سبحان اللہ۔ اور کیا مقام ہے وہ سربراہ ہے، میرے لیے کیا یہ فخر کم ہے، میرے لیے کیا یہ فخر کم ہے کہ میں بھی ہوں ایک غلام ان کا، میرے لیے کیا یہ فخر کم ہے، بولے میرے لیے کیا یہ فخر کم ہے کہ میں بھی ہوں ایک غلام ان کا، خدا سے پوچھو مقام۔ اللہ آپ کو مکہ مدینے لے جائے اور اسی سال لے جائے اور پھر ہر سال لے کے جاتا رہے، محبت سے بولے خدا سے پوچھو مقام ان کا۔ سبحان اللہ۔ اور اب سنیے گا شعر، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جب یہ شاعر نے لکھا ہوگا تو شاعر کا اپنا قلم بھی جھوم اٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ توبہ والوں کے زور پہ پورا اترے۔ سنیے گا شعر، خدا غفور رحیم میرا، نبی رؤوف رحیم
گھڑا گھڑایا افسانہ نہیں، قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں. خدا غفور رحیم میرا نبی رؤوف رحیم میرا، خدا کا ہے کام بخش دینا، خدا کا ہے کام بخش دینا، تو بخشوانا ہے کام ان کا، خدا کا ہے کام بخش دینا، بولو خدا کا ہے کام بخش دینا، تو بخشوانا ہے کام ان کا. مل کے کہیے خدا ہی جانے مقام ان کا. سبحان اللہ. اور بڑی محبت سے دیکھتے تھے ادھر صحابہ ادھر فرشتے. ذرا تھوڑا سا تصور میں لائیے اور پھر ذرا اس شعر کو سنیے. جب صحابہ سرکار کو دیکھتے ہوں گے تو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ بڑی محبت سے دیکھتے تھے ادھر صحابہ ادھر فرشتے. سکوت ان کا کلام ان کا، سکوت ان کا کلام ان کا، سجود ان کا قیام ان کا. خدا سے پوچھو مقام ان کا. سبحان اللہ. بس سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک شعر اور سن لیجئے کیونکہ مستورات بھی موجود ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہی کا اسوہ ہی ہماری مستورات کے لیے اصل ہے. ایک اس حوالے سے بھی شعر ملاحظہ فرمائیے. جو ان کی محبوب اہلیہ ہے وہ بنت صدیق عائشہ ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جو ان کی محبوب اہلیہ ہے وہ بنت صدیق عائشہ ہے. انہی کا حجرہ ہے تا قیامت، انہی کا حجرہ ہے تا قیامت، رہے گا جس میں قیام ان کا. خدا سے پوچھو مقام ان کا. آئیے کلام جو ہے وہ جو فرمائشی سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں. آغاز جو ہے وہ ایک بڑے